ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک چھوٹے سے گاؤں میں ارشد نام کا ایک غریب سا لڑکا رہتا تھا۔ وہ مختلف کاروبار کرتا اور پیسے کماتا۔ اس کے پاس ایک گدھا تھا جس کے اوپر وہ بوریاں لاد کر لے کر جاتا اور اپنا سودا بیچتا۔ وہ اپنے گدھے کو بہت پیار کرتا تھا۔ اس کا وہ واحد سہارا تھا گدھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ گدھا اس کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ اس کے بغیر وہ کوئی بھی کام نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اس کو اچھی طرح سے صاف ستھرا رکھتا اور اس کو اچھا کھانا کھلاتا۔ اس کا گدھا جوان اور طاقتور تھا۔ وہ اس کے اوپر سامان لاد کر مارکیٹ میں جایا کرتا تھا اور سودا بیچا کرتا تھا، لیکن اس کا گدھا جو تھا وہ بہت ہی کام چور تھا۔ اس کو کام کرنا بالکل نہیں پسند تھا۔ وہ صرف کھانا پینا چاہتا تھا اور سونا چاہتا تھا۔ اس کو کام بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ دوبارہ بازار جائے۔ شاید کسی دن مالک چھٹی کر لے، لیکن مالک تو روز کام پر جاتا تھا، کیونکہ اس کو روز پیسے کمانے ہوتے تھے اور وہ خود بھی آرام نہیں کرتا تھا، کیونکہ اگر وہ بازار نہیں جائے گا تو کمائے گا کہاں سے اور پھر وہ کھائے گا کہاں سے۔ لیکن یہ بات گدھے کی دماغ میں نہیں بیٹھتی تھی۔ وہ روز اڑ جاتا اور اس کا مالک اس کو کھینچ کے لے کر جاتا۔ ارشد بازار میں مختلف چیزیں بیچا کرتا تھا۔ وہ کسی دن دالیں، کسی دن پھل اور کسی دن سبزیاں بیچا کرتا تھا۔ روزانہ اپنے گدھے کے ساتھ ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں جانے میں اسے ایک ندی پڑتی تھی، جس میں سے وہ گزر کر دوسرے گاؤں کی طرف جایا کرتا تھا۔ اس کو ایک دن اس کے دوست نے مشورہ دیا کہ تم نمک بیچا کرو، بازار میں اس کی مانگ زیادہ بڑھی ہوئی ہے۔ تو وہ خوش کہتا ہے، شکریہ میرے دوست، تم نے مجھے یہ مشورہ دیا۔ میں کل ہی جا کر نمک خریدوں گا اور اس کو بیچوں گا۔ اور پھر وہ نمک کی بوریاں لے آتا ہے ان کو بیچنے کے لیے۔ اگلے دن وہ جب گدھے کے اوپر 6 بوریاں لاد دیتا ہے تو اس کا وزن جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ جب وہ دیکھتا ہے کہ گدھے میں وزن زیادہ ہے اور گدھا چل نہیں پائے گا تو وہ ایک بوری اتار دیتا ہے، لیکن گدھا پھر بھی چلنے کا نام نہیں لیتا۔ وہ اس کو بہت کہتا ہے لیکن وہ چلنے کا نام نہیں لیتا۔ پھر وہ ایک ڈنڈا پکڑتا ہے اور اس کو مارنا شروع کر دیتا ہے اور پھر وہ گدھا چل پڑتا ہے۔ وہ گدھے کو مشکل سے لے کے جاتا ہے بازار اور جا کر نمک کی بوریاں بیچتا ہے اور سارا نمک بک جاتا ہے اور وہ ڈھیر سارے پیسے کما لیتا ہے۔ تو وہ خوش ہو جاتا ہے کہ اس کام میں تو پیسہ ہے، اس لیے میں کل سے نمک ہی خریدوں گا۔ تو وہ اگلے دن پھر نمک خرید لیتا ہے بیچنے کے لیے۔ اگلے دن پھر وہ 6 بوریاں رکھتا ہے اور گدھے کو لے کر چل پڑتا ہے اور وہ اسی طرح روز جو ہے وہ نمک بیچنے شروع ہو جاتا ہے۔ جب وہ واپس آتا ہے تب گدھا جو ہے وہ اپنے آپ کو ہلکا محسوس کرتا ہے، کیونکہ اس ٹائم اس کے اوپر کوئی بوری نہیں ہوتی۔ اسی طرح وہ اپنا کام جاری رکھتا ہے۔ اسی طرح دن گزرتے جاتے ہیں اور ایک دن جب وہ اپنے گدھے کے اوپر بوری لادتا ہے اور پھر دریا کے پاس پہنچتے ہیں تو وہ دیکھتا ہے کہ دریا کے پانی میں طوفانی آئی ہوتی ہے۔ وہ دیکھ کے پریشان ہو جاتا ہے کہ یہاں پہ تو خطرہ ہے۔ تو وہ گدھے سے کہتا ہے کہ آج آہستہ تھوڑا چلنا ہوگا۔ جیسے ہی پانی کے اندر جاتے ہیں تو گدھے کا پاؤں جو ہے وہ سلپ ہو جاتا ہے اور وہ گر جاتا ہے اور سارا نمک پانی میں بہہ جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ ارشد پریشان ہو جاتا ہے۔ وہ بڑی مشکل سے کھینچ کر گدھے کو باہر نکالتا ہے، لیکن گدھا اپنے آپ کو ہلکا محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ وہ گدھے کو پیار سے پیش آتا ہے، کیونکہ چلو شکر ہے اللہ کا کہ گدھا تو بچ گیا۔ گدھا سوچتا ہے کہ بوریاں تو میرے پہ ابھی بھی موجود ہیں، لیکن میں اتنا ہلکا کیوں محسوس کر رہا ہوں۔ وہ بہت خوش ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ کوئی جادوئی ندی ہے، اس میں جا کر میرا سارا وزن ہلکا ہو گیا۔ اب وہ ذہن میں سوچ لیتا ہے کہ وہ روزانہ ایسے ہی کرے گا اور اپنا وزن ہلکا کر لے گا اور اس کو زیادہ محنت بھی نہیں کرنی پڑے گی۔ شاید بوری کھول کر دیکھتا ہے تو سارا نمک بہہ گیا ہوتا ہے۔ وہ بہت پریشان ہو جاتا ہے کہ اب میں کیا کروں۔ اے خدا، میری تو ساری محنت ضائع ہو گئی، اب میں بازار جا کر کیا بیچوں گا۔ لیکن چلو شکر ہے کہ میرا گدھا بچ گیا، میں پھر کل آ جاؤں گا نئے سامان کے ساتھ۔ اور پھر وہ دوبارہ گھر واپس چلے جاتے ہیں۔ گدھا بہت خوش ہوتا ہے کہ آج اس کو کوئی بھی کام نہیں کرنا پڑا اور وہ واپس گھر جا کے کھائے گا اور سوئے گا، اور وہ روزانہ اسی طرح کرنے کا سوچ لیتا ہے۔ اگلے دن پھر ارشد گدھے پہ بوریاں لاتا ہے اور ندی کی طرف چل پڑتا ہے۔ گدھا رستے میں ہی سوچ رہا ہوتا ہے کہ آج پھر وہ ویسے ہی ندی میں گرے گا
اور سارا اس کا وزن ہلکا ہو جائے گا. اور جب وہ ندی کے پاس پہنچتا ہے تو وہ ایک دم سے اس سے آگے بھاگ جاتا ہے اور جا کے پانی میں گر جاتا ہے اور اس کا سارا نمک بہہ جاتا ہے اور اس کا وزن ہلکا ہو جاتا ہے. یہ دیکھ کر ارشد سمجھ جاتا ہے کہ یہ گدھا جو ہے وہ جان کی کام چوری کی وجہ سے اس طرح کر رہا ہے. ارشد گدھے کو سبق سکھانے کا سوچ لیتا ہے اور وہ جیسے تیسے کر کے آج کا دن گزار لیتا ہے. وہ واپس ویسے ہی خالی لوٹ جاتا ہے. اگلے دن جب وہ اس کے اوپر بوریاں لاتا ہے تو وہ 8 بوریاں لاتا ہے. تو گدھا بہت خوش ہوتا ہے کہ 8 بوریاں ہیں، پھر کیا ہوا، آج بھی میں اپنا وزن ہلکا کر لوں گا. لیکن جب وہ پانی کے اندر جاتا ہے تو پانی کے اندر وزن جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے اور اس سے وزن اٹھایا نہیں جاتا. وہ بہت ہی مشکل سے باہر نکلتا ہے اور آج اس نے نمک کی جگہ اس کے اوپر روئی رکھ دی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اس کا وزن جو ہے وہ دگنا ہو جاتا ہے اور گدھے کو اس کی کام چوری کی سزا مل جاتی ہے. اس کو سبق مل جاتا ہے کہ آئندہ اس نے یہ والی حرکت دوبارہ نہیں کرنی. احساس ہو جاتا ہے کہ یہ کوئی جادوئی ندی نہیں تھی اور پھر اس کو دگنے وزن کے ساتھ بازار تک جانا پڑتا ہے اور اس کی کمر ٹوٹ رہی ہوتی ہے، لیکن اس کو اس کی کام چوری کی سزا مل گئی. تو اس کہانی سے ہم نے سیکھا کہ ہمیں سستی اور کاہلی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنا کام دل لگا کر کرنا چاہیے اور عجیب عجیب بہانے نہیں بنانے چاہیے، ورنہ پھر بعد میں مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر اینڈ سبسکرائب کیجیے. تھینک یو.